آج میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ کڑوا سچ بتانے لگی ہوں جسے یاد کرتے ہوئے آج بھی میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں، مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں تو شاید آپ میری ہر بات محسوس کر سکیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ نے بھی کبھی کسی ایک ایسے خواب کے لیے سالوں تک انتظار کیا ہے جس کے لیے آپ نے بہت سی قربانیاں دی ہوں؟ میرا بھی ایک خواب تھا کہ میرا اپنا گھر ہو، ایک ایسا گھر جہاں میرے بچے سکون سے رہ سکیں۔ سالوں تک میں نے ایک روپیہ جوڑا، اپنی بہت سی خواہشیں چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ میں اپنا گھر بنا سکوں۔ پھر ایک دن وہ خواب پورا بھی ہو گیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی گھر میری خوشیوں کو آنسوؤں میں بدل دے گا۔ آج پہلی بار میں اپنی زندگی کی یہ کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے بھی ہر نئی دلہن کی طرح بہت سے خواب دیکھے تھے۔ میں نے کبھی بھی بڑے بڑے بنگلوں کی خواہش نہیں کی تھی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ایک چھوٹا سا میرا اپنا گھر ہو۔ اور شادی کے بعد جب میں پہلی بار اپنے گھر آئی تو وہ 2 مرلے کا ایک پرانا سا مکان تھا۔ سچ بتاؤں تو مکان کم کھنڈر زیادہ لگتا تھا۔ صرف ایک پرانا سا کمرہ تھا، نہ بجلی تھی نہ پانی تھا۔ بارش ہوتی تھی تو باہر سے پانی سیدھا اندر آ جاتا تھا۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھول سکتی جب میں پانی نکالتے تھک جاتی تھی، کبھی برتن رکھتی تھی، کبھی بالٹی رکھتی تھی، کبھی کپڑے کے ساتھ نچوڑتی تھی، صرف اس لیے کہ پانی پورے کمرے میں نہ پھیل جائے۔ اس وقت میرے دل میں بس ایک ہی بات آ رہی تھی، کیا کبھی یہ گھر بھی گھر لگے گا؟ لیکن میں نے کبھی ہمت ہارنے کا نہیں سوچا۔ میں نے اپنے آپ کو ہمت دی، اپنے آپ سے کہا کہ اگر اللہ نے ہمت دی تو ایک دن اسی جگہ کو میں خوبصورت بھی بناؤں گی۔ میں نے اس دن اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اس گھر کو ایک دن ضرور گھر بنا کر دکھاؤں گی۔ یہ ایسا کرنا آسان نہیں تھا، بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ایک طرف گھر کے خرچے تھے، دوسری طرف ذمہ داریاں تھیں، اور پھر روز نئی ضروریات۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میں نے کئی بار سالن کی جگہ پہ اچار کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ کبھی انڈا بنا کر میں گزارا کر لیتی تھی، صرف اس لیے کہ میں اپنا گھر بنا سکوں اور اپنے بچوں کو محفوظ جگہ بنا کے دے سکوں۔ بہت زیادہ میں نے محنت کی، یقین جانیں آج بھی وہ دن یاد کرتی ہوں تو رونا آتا ہے۔ اس طرح میں نے گھر کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم نے بجلی کا میٹر لگوایا اور دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اب شاید ہماری زندگی کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ اور پھر میں نے پانی کا بور کروانا تھا، اس کے لیے میں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے۔ میں خود بھی گھر میں فری نہیں بیٹھتی تھی، مجھے پنکھیاں بنانی آتی تھی، پنکھیاں بناتی تھی، کپڑے سلائی کر کے لوگوں کو دیتی تھی اور وہ پیسے بھی جمع کرتی تھی۔ اور جب ہمارا گھر مکمل ہو گیا، اسی طرح میں نے پیسے جمع کر کے اپنے گھر کو جب مکمل کیا تو مجھے لگا کہ بس اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا 2 مرلے کا گھر شاید کسی اور کے لیے بہت چھوٹا تھا، لیکن میرے لیے وہ کسی محل سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس گھر کی ہر اینٹ میں میری محنت تھی، میری قربانیاں تھیں اور میری کوشش تھی۔ میں صبح اٹھتی تو اپنے گھر کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اب میرے بچوں کا بھی ایک اپنا گھر ہے، اب بارش سے ڈر نہیں لگے گا، اب پانی اندر نہیں آئے گا، اب شاید ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن انسان کچھ اور سوچتا ہے اور اللہ کی تقدیر کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ہمارے حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے جن کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں آج ان باتوں کی تفصیل اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ میرا مقصد کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے اور ہر کہانی کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ میں صرف اپنا احساس آپ کے ساتھ بانٹ رہی ہوں۔ بس اتنا کہوں گی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا، جس گھر کو میں نے بنانے میں برسوں لگا دیے تھے، جس گھر کے لیے میں نے اپنی کئی قربانیاں دی تھی، جس گھر کو دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ایک دن اسی گھر سے نکلتے وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے دروازے کی طرف آخری بار دیکھا اور میرے دل سے صرف ایک ہی بات نکلی، میں نے تو اس گھر کے ساتھ کتنے خواب دیکھے تھے۔ اس دن میں
بہت روئی، صرف گھر کے لیے نہیں بلکہ ان خوابوں کے لیے بھی روئی جو میں نے اس گھر کے ساتھ جوڑے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال ایک ایک اینٹ جوڑنے میں گزار دیے، ہر خواہش قربان کی، ہر ایک روپیہ بچایا، تب جا کر خوابوں کا وہ 2 مرلے کا گھر بنایا۔ مگر افسوس، جب گھر بن گیا تو سکون سے رہنا نصیب نہ ہوا۔ ایک دن وہ گھر بھی چھوڑنا پڑا اور آج تک دل اس کی دہلیز پر کہیں رہ گیا ہے۔ زندگی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھایا، سکون نہ بڑے گھروں میں ہوتا ہے، نہ مہنگی چیزوں میں ہوتا ہے، سکون تو اللہ کی اطاعت ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ آج میں جب اس گھر کو یاد کرتی ہوں نا تو دیواریں نہیں یاد آتی بلکہ وہ قربانیاں یاد آتی ہیں، یقین جانیں وہ محنت یاد آتی ہے جو میں نے ایک ایک اینٹ لگاتے وقت کی تھی، اور آج وہ گھر میں رہنا میرے نصیب میں نہیں ہے۔ شاید اسی کا نام ہی زندگی ہے، ہم گھر تو بنا لیتے ہیں مگر اصل دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس گھر میں ہمیں سکون سے رہنا نصیب بھی فرمائے۔ جب بھی آپ اپنے لیے دعا کرتی ہیں تو کوشش کیا کریں صرف چیز نہ مانگیں، یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں سکون بھی عطا کرنا۔ چیزیں تو مل جاتی ہیں لیکن سکون کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ اچھے وقت کی دعا ضرور کریں لیکن ساتھ اپنے دل کے سکون کی بھی دعا کریں۔ میں نے بھی کبھی یہی سوچا تھا، بس ایک دن اپنا گھر بن جائے گا پھر سکون سے ہی رہوں گی۔ سالوں کی محنت قربانیوں کے بعد گھر تو بن گیا مگر زندگی نے سکھا دیا کہ سکون نہ اینٹوں میں ہوتا ہے، نہ محلوں میں، نہ دولت میں۔ یاد رکھنا، اگر آپ بھی یہی سوچ کر زندگی گزار رہی ہیں کہ جب آپ کے پاس لاکھوں روپے آ جائیں گے، گاڑی آ جائے گی، بنگلہ آ جائے گا، تب آپ کو سکون ملے گا، تو شاید آپ بھی میری طرح ایک دن یہی حقیقت جان جائیں گی۔ سکون پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ بات مجھے آج سمجھ آئی ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ محنت کی ہے، محنت کے باوجود بھی میں سکون حاصل نہیں کر پائی۔ میں نے گھر بنانے کے لیے ایک ایک روپیہ جمع کیا، صرف یہ سوچ کے کہ میرا گھر بن جائے گا۔ گھر میں اپنے لیے نہیں بنا رہی تھی بلکہ بچوں کے لیے بنا رہی تھی۔ سوچا 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، دونوں بیٹوں کا گھر بن جائے گا، ایک کمرہ اوپر تھا ایک نیچے۔ میں یہ سمجھ کر ذمہ داری نبھا رہی تھی کہ دونوں بیٹوں کا ایک ایک کمرہ ہے، ماں ہوں تھوڑا بڑا سوچ رہی تھی۔ سوچا فرض پورا ہو گیا ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کروں گی، بس قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کسی بزرگ نے بہت خوب کہا تھا، پرندہ سارا دن رزق کی تلاش میں اڑتا ہے مگر سکون اسے اپنے گھونسلے میں نہیں اللہ کی رحمت میں ملتا ہے۔ آسمان میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلاتا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی رہی کہ جب اپنا گھر بن جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ گھر تو بن گیا تھا مگر پھر سمجھ آیا کہ سکون دیواروں میں نہیں، پیسوں سے نہیں، بلکہ سکون تو قسمت سے ملتا ہے۔ محل تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں مگر سکون ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اصل دولت بڑا گھر نہیں بلکہ دل کا سکون ہوتا ہے۔ یقین جانیں آج میں بھی جب اپنی زندگی کے اس سفر کو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں نا تو مجھے بھی ایک بات پورے یقین سے سمجھ آتی ہے کہ گھر بنانا واقعی آسان نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا چڑیا کو تم گھونسلہ کیسے بناتی ہو تو وہ بولی کہ تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں نے بھی شاید کئی بار یہی سوچا ہوگا، لیکن وقت نے پھر مجھے سکھایا کہ اللہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے آج جس چیز کے چلے جانے پر میں رو رہی ہوں، کل اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے۔ اسی لیے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو شکایت بنا کر نہیں سبق بنا کر یاد رکھوں گی۔ اگر آج کوئی بہن میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے اور وہ بھی کرائے کے گھر میں رہتی ہے یا اس کا ابھی تک گھر نہیں بنا یا وہ اپنی زندگی کی کسی مشکل سے گزر رہی ہے تو میری ایک بات نصیحت سمجھ کر یاد رکھنا کہ کبھی کوشش کرنا مت چھوڑنا اور دل میں یہ الفاظ کبھی مت لے کر آنا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو توڑ دیں گے، اس لیے ایسے الفاظ اپنے دل میں بالکل مت رکھنا۔ جب انسان سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا تو پھر انسان اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ سے بھروسہ مت توڑنا۔ یقین جانیے اگر انسان ایک راستہ بند کرتا ہے نا تو اللہ ہزاروں راستے کھول دیتا ہے، صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ میں جب اپنے گھر سے نکل رہی تھی نا، وہ مجھے پتہ ہے میں نے کیسے گھر بنایا، کیسے میں نے اس کو سجایا، لیکن میرا رہنا نصیب نہیں تھا وہاں۔
جب میں بچوں کو لے کر وہاں سے نکل رہی تھی تو وہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ اس وقت کیسا احساس تھا۔ لیکن یہ جادو ہے، ٹونا ہے، حسد ہے یا لوگوں کی بری نظر ہے، یہ میں آج دن تک نہیں سمجھ پائی۔ پھر میں کافی دیر بس اسی صدمے میں رہی، پھر اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں اٹھی اور پھر میں نے اپنا یہ اکاؤنٹ بنایا۔ یہ اکاؤنٹ میں نے اسی لیے بنایا ہے کہ اگر یہ اکاؤنٹ گرو کر جاتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو دوبارہ نیا گھر بنا کر دوں گی۔ اسی لیے اب میں ویڈیوز بناتی ہوں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اور میرا چینل گرو کر جائے تو میں اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کروں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کیا سیکھا، کیا محسوس کیا اور کون سی بات آپ کے دل کو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اور بہت دنوں سے مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ بہت ایموشنل ہو، بہت ایموشنل باتیں کرتی ہو، بہت جذباتی باتیں کرتی ہو، تو کیا کہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ تو جی ہاں، آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے صرف سنا نہیں بلکہ دل سے محسوس کیا۔ اور میں ہمیشہ ایموشنل بات اس لیے کرتی ہوں کیونکہ جب انسان بہت سی ٹھوکریں کھاتا ہے نا تو پھر وہ صرف جذباتی ہی باتیں کرتا ہے اور زندگی کی حقیقت ہی دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو جی ہاں، آپ جب بھی یہاں آئیں گے میرے چینل پہ تو آپ کو یہاں زندگی کی حقیقی باتیں ہی سننے کو ملے گی، کوئی لوفر یا پھر کوئی فیک بات سننے کو نہیں ملے گی، کیونکہ میں جو اپنی زندگی سے ریئل لائف سبق حاصل کر رہی ہوں، جو میں اپنی زندگی سے سیکھ رہی ہوں، وہی چیزیں میں آپ کو یہاں اپنے چینل پہ دکھا رہی ہوں۔ یہاں میں کوئی فیک فراڈ باتیں نہیں کروں گی۔ آپ خود سوچیں، آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے، آپ یہاں آتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں مجھے، تو اگر میں آپ کے ساتھ صرف فیک باتیں کروں گی یا صرف خیالی پلاؤ بناؤں گی تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو زندگی کی اصل حقیقت دکھا رہی ہوں تاکہ آپ بھی کچھ سیکھ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب میری اتنی سپورٹ کرتے ہیں، صرف مجھے سنتے نہیں بلکہ سمجھتے بھی ہیں۔